کیا دنیا کی تمام موجودات فنا ہو جائیں گی اور سب کچھ فنا ہونے کے بعد کون بچے گا؟ انسانوں کو کس پر بھروسہ کرنا چاہیے اور کیوں؟ کیا تمام موجودات کے ختم ہونے کے بعد پروردگار کی قدرت بھی کم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی؟ آئے جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 18 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 28 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 25 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اس نے دو دریا بہائے ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں، ان کے درمیان حد فاصل ہے کہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے برآمد ہوتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی کی وہ جہاز بھی ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان آیات کے بہترین تلاوت اور ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ مرج چھوڑ دینے کے معنی میں ہے، اور برزخ دو چیزوں کے درمیان حد فاصل کو کہتے ہیں۔ لؤلؤ موتی کے معنی میں ہے کہ جو صدف کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور مرجان چھوٹی موتی کو کہا جاتا ہے اور ایک قسم کا سمندری جانور ہے جو پیڑ کی ٹہنیوں کی طرح ہوتا ہے اور شکاری اس کو شکار کرتے ہیں۔ بحر بہت زیادہ پانی کو کہا جاتا ہے، چاہے ندی ہو یا سمندر۔ بحرین میٹھے اور نمکین پانی کو کہا جاتا ہے۔ عموماً ندیوں کے پانی میٹھے اور سمندروں کے پانی کھارے ہوتے ہیں، جیسا کہ دوسری آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے، ما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج۔ دو ندیاں ایک جیسی نہیں ہیں، ایک کا پانی میٹھا اور پینے کے قابل اور دوسرا کھارا نمکین۔ کھارا پانی سمندری جانوروں کی زندگی کا محافظ اور میٹھا پانی خشکی میں رہنے والے پیڑ پودے انسان جانور کی زندگی کا محافظ ہے۔ مرج البحرین کی عبارت قرآن میں 2 مرتبہ آئی ہے، ایک بار سورہ فرقان کی 35ویں آیت میں اور ایک بار اسی سورے میں۔ وہاں پہلے کافروں سے بڑی جنگ کے بارے میں بات کرتا ہے، لا تطع الکافرین وجاہدہم جہادا کبیرا، اور اسی کے بعد فرماتا ہے مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج جعل بینہما برزخا وحجرا محجورا۔ لیکن اس سورے میں پہلے میزان اور حساب و کتاب کے بارے میں بات ہوئی ہے، ووضع المیزان اقیموا الوزن لا تخسروا الميزان۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی کھارا اور میٹھا پانی آپس میں نہیں ملتا، اس لیے کہ ان کا آپس میں نہ ملنا عدل سے مناسب لگتا ہے۔ اسی کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ جی ہاں، اگر عدالت ہو اور بے عدالتی نہ ہو
تو خوبصورتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ دین اسلام ایک فطری دین ہے اور اللہ نے انسان کی فطری ضرورتوں اور اس کے رجحانات کو پورا کیا ہے کہ اس کا ایک میلان زینت اور خوبصورتی کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی ایک قیمتی گوہر جو سمندر سے نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے تمام نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے لہو کا استعمال نہیں کیا، لیکن کشتی کے بارے میں فرمایا وَلَهُ الْجَوَارُ۔ شاید اس وجہ سے ہو کہ تمہارے ہاتھوں کا بنا ہوا بھی اسی کا ہے، اس لیے کہ فکر و آئیڈیا اور تمہاری جسمانی قوت کسی چیز کو بنانے کے لیے سب اسی نے عطا کی ہے۔ جب امام علی علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ان نعمتوں سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو آپ نے جواب دیا عادل رہبروں اور قائدوں پہ اللہ نے واجب کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اتنا سادہ اور سخت بنائے کہ فقیروں پہ ان کا فقر سخت نہ ہو۔ تفسیر کنز الدقائق۔ امام صادق علیہ السلام اس آیہ کریمہ مرج البحرین یلتقیان کی تفسیر میں فرماتے ہیں علی اور فاطمہ علیہم السلام سمندر کے وہ دو گوہر ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، اور ان دو سمندروں سے دو خوبصورت موتی امام حسن اور امام حسین علیہم السلام باہر نکلتے ہیں۔ یہ تو تھے عنایت کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یہ جہان ہستی، سارے زمین اور آسمان اور دریا توحید کی کلاس ہے۔ نمبر 2، دریا سارے انسانوں اور جناتوں کے لیے نعمت ہے، چاہے دریا اور سمندر کے کنارے زندگی نہ بھی کریں۔ نمبر 3، خدا کی قدرت کے مظاہر اور اس کے ارادے کی فوقیت سب پر آشکار ہے۔ کھارے سمندروں کا پانی میٹھے ندیوں کے پانی سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر گزر جاتے ہیں، لیکن ایک دوسرے میں مخلوط نہیں ہوتے۔ نمبر 4، نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے محنت و مشقت کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، مٹی اور پانی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کا اصلی منبع اور ذریعہ ہے۔ نمبر 6، سمندروں کا رول اور کردار حمل و نقل یعنی ٹرانسپورٹنگ میں فری راستے کے عنوان سے بہت ہی وسیع ہے، جو بہت پہلے انسانوں کے استعمال میں رہا ہے اور اللہ نے بھی انسانوں کو اس سلسلے میں توجہ دلائی ہے۔ نمبر 7، سمندروں اور دریاؤں اور اس میں موجود ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، جس کو جھٹلانے والوں کو خدا یاد دلاتا ہے۔ 3 مرتبہ اس آیہ کریمہ میں یہ جملہ تکرار ہوا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہماری 25 آیتوں کی تفسیر مکمل ہو گئی ہے۔ اب آیت نمبر 26، 27 اور 28 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جو بھی روئے زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والے ہیں، صرف تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و اکرام ہے وہی باقی رہنے والی ہے، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان 3 آیات کی تلاوت اور ترجمے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 150ویں آیت میں ہم نے پڑھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان موت کا مزہ چکھے گا، اور سورہ قصص کی آخری آیت میں بھی ہم نے پڑھا سب ہلاک اور مر جائیں گے سوائے پروردگار کی ذات کے۔ اور اس سورے میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پہلی کی آیتوں میں نعمتوں کی معرفی ہوئی ہے اور اس آیت میں فرمایا گیا ہے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت کم ہے، فرصت کو غنیمت جانو کہ سب کے سب جانے والے ہو۔ اگر ساری موجودات فنا ہونے والی ہیں، لیکن جو بھی اللہ کے راستے پہ ہے اور اس کے کام میں اللہ کا رنگ پایا جاتا ہے، اس کی نیت خالص ہے، وجہ رب ہے، تو اس کا فانی کام بھی باقی ہو جائے گا۔
یہ تو تھے عنایت کے نکات. اب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں. پیغام نمبر 1، موت ایک عام اور وسیع قانون ہے. نمبر 2، خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کریں کیونکہ سب فنا ہونے والے ہیں. نمبر 3، انسان کی قیمت خدا کی قربت کی وجہ سے ہے، نہ کہ امکانات کی وجہ سے. نمبر 4، موت انسان کی تربیت کا ایک زینہ ہے. نمبر 5، پیغمبر اللہ کی خاص تربیت کے تحت ہیں. نمبر 6، موجودات کی موت اللہ کی قدرت یا اس کے کرم کا ختم ہو جانا یا کم ہو جانا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جلال اور کرامت والا ہے. نمبر 7، اللہ کا جلال اس کی رحمت اور محبت کے ساتھ ہے. نمبر 8، موت نعمت ہے. کل من علیہ فان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اگرچہ 26ویں اور 27ویں آیت میں کسی بھی مادی نعمت کا نام نہیں آیا ہے، لیکن 28ویں آیت میں پھر بھی اس جملے کی تکرار ہوئی ہے. نمبر 9، جنات بھی انسانوں کی طرح مر جاتے ہیں، اس لیے کہ ربکما کا خطاب دونوں کی طرف پلٹتا ہے. تو ناظرین، معلوم ہوا کہ تمام موجودات کے ختم ہونے کے بعد بھی خداوند کریم کی قدرت کم ہونے والی نہیں ہے، اور انسان کو چاہیے کہ اپنے تمام امور میں خدا کے اوپر بھروسہ کریں، اس لیے کہ خدا کی ذات کے علاوہ کوئی ذات باقی رہنے والی نہیں ہے. ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.